کہ حج فرض ہو جاتا ہے، نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا. سنو، حج کرنے کے لیے شادی کا ہونا ضروری نہیں ہے، نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ تمہاری دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر ہوگا کہ بیرون جانے کے لیے نکاح کا ہونا، شادی کا ہونا ضروری ہے، لیکن حج کرنے کے لیے شادی کا ہونا ضروری نہیں ہے. حج کرنے کے لیے استطاعت کا ہونا، مال کا ہونا ضروری ہے. یا مال مل گیا، حج فرض ہو گیا، لڑکی مل گئی، وہاں شادی ہو گئی. حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور حج میں فحش گوئی، بری باتیں، جھگڑا نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، رجع کیوم ولدت امہ، وہ حاجی حج کرنے کے بعد ایسے گناہوں سے پاک ہو کر کے واپس لوٹے گا. رجع کیوم ولدت امہ، حدیث کے الفاظ ہیں گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو کر کے لوٹے گا. کتنی سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرتا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، او یہودین او نصرانین، چاہے وہ یہودی بن کر کے مرے، چاہے وہ عیسائی بن کر کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرنا شریعت میں کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی وعید ہے، اور حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا ہے. اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ حج کے مہینے ہیں. حج کے 3 مہینے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. جیسا ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے، حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں. حج کے 3 مہینے شوال پورا مہینہ، ذی قعدہ کا بھی پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ حج کے چند مہینے ہیں. حج کے 3 مہینے شوال پورا مہینہ، ذی قعدہ بھی پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. حج اہم عبادت ہے، حج عاشقانہ عبادت ہے. شریعت مطہرہ نے حج کو فرض کیا ہے. بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا اور حج کے لیے نکل. اللہ رب العزت ان کے حج کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان حاجیوں کی دعاؤں کے اندر اللہ رب العزت ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے. حج اہم عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے. حج کرنے کا ارادہ رکھنا چاہیے، اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے. حج کا ارادہ بھی کرنا، اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہنا اور اس کی تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے. مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں. مکہ بہت مبارک شہر ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا وطن مکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مکہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی ایک سورت میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس شہر مکہ کی قسم۔ قرآن مجید کے ایک دوسری سورت میں سورہ بلد میں لا اقسم بهذا البلد، قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پیغمبر جبکہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ مکہ بہت مبارک شہر ہے۔ مکے کے اندر بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، اس کعبے کی اتنی عظمت ہے کہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی، جس جگہ بھی، جس کونے میں بھی مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ کعبے سے ہٹ کر کے اگر وہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کعبے کی کتنی عظمت ہے، حالت نماز کے اندر بھی کہا گیا کہ تمہارا سینہ کعبے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ بعض لوگ نماز کے اندر یہود کی طرح ہلتے رہتے ہیں، یہ یہود کی علامت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی، ہلنے لگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس زور سے ڈانٹا کہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کہنے لگی میں نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز میں ہلتی کیوں ہے؟ نماز میں ہلنا یہ یہودی کی علامت ہے۔ آج نماز میں ہلنا آ رہا ہے، سکون سے ٹھہرنا نہیں آیا۔ نماز میں پورے اعضاء کا سکون سے قائم کرنا یہ نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ اس کعبے کی کتنی عظمت ہوگی کہ نماز کے اندر بھی تمہارا سینہ کعبے، یہاں تک کہ اذان دیتے ہوئے بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے موقع پر چہرہ مڑنا ہے، سینہ مڑنا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے موقع پر سینہ مڑ دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اذان دینے کا صحیح طریقہ آیا نہیں، اذان میں کھڑے ہو کر کے اذان دینے کا صحیح نہج آیا نہیں۔ اذان سیکھنے کی چیز ہے، اذان سیکھنے کی چیز ہے۔ اذان کے مسائل کو سیکھو کہ اذان کیسے دینا ہے، کہاں کھینچنا کہاں نہیں کھینچنا۔ جیسے آئے ویسے کھینچتے رہتے ہیں، جیسے آئے ویسے اذان دیتے رہتے ہیں۔ اپنی آواز کو بنانے کے لیے، اپنی آواز کو اچھی بات ہے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن اذان سیکھ کر کے دو، اذان کے جملے سیکھو، صحیح بولو کہ اذان کیسے دینا ہے، کون سا الفاظ کیسے ادا کرنا ہے۔ اور الفاظ کے اندر گڑبڑی آ گئی تو معنی کے اندر بھی گڑبڑی آ جائے گی۔ اذان پر سکون ہو، سننے والے کو بھی اچھی لگے، ایسے اذان ہونا چاہیے۔ تو اس کعبے کی کتنی عظمت ہے کہ اذان دیتے ہوئے بھی تمہارا سینہ کعبے سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ یہود کی طرح ہلتے رہتے ہیں۔ اس کعبے کی کتنی عظمت ہے، جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہوئے جانور کا چہرے کو بھی قبلے کی طرف کیا جاتا ہے۔ اس کعبے کی کتنی عظمت ہے، فقہ نے مسئلہ لکھا ہے
گر جانب قبلہ معلوم نہ شود، تحری کردہ موافق تحری نماز گزارت، و بغیر تحری کردہ نماز گزارت نمازش جائز نہ باشد۔ سفر میں ہیں، جنگل میں ہیں، قبلہ معلوم کرو، اس کے بعد نماز پڑھو۔ بغیر تحقیق کیے ایسے ہی نماز پڑھو گے، نمازش جائز نہ باشد، کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کعبے کی کتنی عظمت ہے۔ مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ مکہ میں بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبہ شریف، اس کی پوری تاریخ، ہسٹری شاید کہ اس سے پہلے میں سنا چکا ہوں۔ مختصر یہ کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور جب کعبہ تعمیر ہو گیا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اللہ قبول فرما لیجیے۔ ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، دونوں نبی ہیں، کعبے کی تعمیر کی اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لیجیے۔ کیا معلوم ہوا؟ مسجد کمیٹی، مسجد کے ذمہ دار یا مسجد کے مصلیان اکرام جو بھی ہو، مسجد کا کام کرتے ہو، مسجد کی خدمت کرتے ہو، مسجد کو کوئی چیز دلاتے ہو، دلانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا، دلانے کے بعد اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ میں نے مسجد کی خدمت کی ہے، لوگ مجھے واہ واہ بولے یا نہ بولے، لوگ مجھے سخی بولے یا نہ بولے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ جو میں نے مسجد کی خدمت کی ہے، میری اس مسجد کی خدمت کو قبول فرما لے۔ قبول ہونا شرط ہے۔ لوگوں کو زبانوں پر سخی ہونا کہ فلاں آدمی مسجد کو اتنے پیسے دیا، فلاں آدمی مسجد تعمیر کرنے میں اتنی جان مال کی قربانی دیا، بولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر بولنے پر اگر دے رہے ہو، اللہ کی قسم ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ملے گا، ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ جو دے رہے ہیں وہ مجھے معلوم ہو، میرے اللہ کو معلوم ہو۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول فرما لیجئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے خدمت گزار، مسجد کمیٹی اور مسجد کے مصلیان اکرام جو بھی مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی خدمت کرنے کے بعد پھر اللہ سے مانگے، اے اللہ میں نے مسجد کی یہ خدمت کی ہے، میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ نہ چاہتے اے اللہ زبردستی اللہ سے منوائیے، اے اللہ نہ چاہتے ہوئے زبردستی قبول فرما لیجئے، یہ الفاظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اللہ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جنگل ہیں، ویران جگہ ہیں، سنسان جگہ ہیں، آنے جانے والا کوئی نہیں ہے، کیسے میری آواز لوگوں تک پہنچے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ قیامت تک آنے والے لوگ یاتوک رجالا علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، سوار ہو کر پیدل چل کر کعبۃ اللہ کو آ رہے ہیں۔ حج اہم عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حج کے نام پر ایک سورت کو نازل فرمایا، سورۃ الحج۔ تو ہمارے اندر کتنی طلب ہے حج کرنے کی، ہمارے اندر کتنی طلب ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر کعبہ کی طواف کرنے کی۔ ارادہ کرو حج جانے کا، اللہ سے مانگتے رہو اور پھر اس کی تیاری بھی کرتے رہو، یہ تینوں چیزیں ہونا چاہیے۔ حج کی فضیلت، حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفث ولم یفسق، اور حج میں فحش گوئی، بری باتیں،
جھگڑا نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے۔ رجع کیوم ولدت امہ، وہ حاجی حج کرنے کے بعد ایسے گناہوں سے پاک ہو کر کے واپس لوٹے گا۔ رجع کیوم ولدت امہ، حدیث کے الفاظ ہیں گویا کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو کر کے لوٹے گا۔ حاجی جب لبیک کہتا ہے، حاجی کے دائیں بائیں درخت پتھر جو ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حاجی کی سفارش 400 گھرانوں کے لیے قبول ہوتی ہے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج کے لیے نکل گیا، حج کا سفر کر رہا ہے، راستے میں انتقال ہو گیا، قیامت تک اللہ رب العزت اسے مقبول حج کا ثواب دیتے رہیں گے۔ اس کا حشر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حاجیوں کے صف میں فرمائیں گے۔ عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور عمرے کے لیے نکلا، راستے میں انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت قیامت تک عمرہ کرنے کا ثواب دیتے رہیں گے۔ اس کا حشر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت عمرہ کرنے والوں میں سے ہوگا۔ جہاد میں نکلا، مر گیا، شہید مرا، قیامت تک اللہ رب العزت اسے جہاد کا ثواب دیتے رہیں گے۔ جہاد میں خرچ کرنا، حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ 1 روپیہ کا اللہ رب العزت 700 روپیہ دیتے ہیں۔ حج اہم عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے۔ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ جو بھی حاجی عمرہ کرنے والا جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی حاجی سے ملو، اسے سلام کرو، مصافحہ کرو، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے اپنے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ ابھی وہ گناہوں سے پاک ہو کر کے آیا ہے۔ اور حاجی جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حج اہم عبادت ہے، حج عاشقانہ عبادت ہے۔ شریعت مطہرہ نے حج کو فرض کیا ہے، اس لیے حج کرنے کا ارادہ رکھو، اللہ سے مانگتے بھی رہو اور اللہ اس کی تیاری بھی کرتے رہو، اس لیے کہ حج کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کئی ایسے سخی مالدار لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ نے دیا ہے، 10 برس ہو گئے ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا۔ حج فرض ہو کر کے 10 سال ہو گئے ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا۔ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرتا ہو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او یہودین او نصرانین، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے یہودی بن کر کے مرے چاہے وہ عیسائی بن کر کے مرے۔ کتنی سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرتا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، او یہودین او نصرانین، چاہے وہ یہودی بن کر کے مرے چاہے وہ عیسائی بن کر کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کتنی سخت ہے، 10 سال ہو گئے حج فرض ہو کر کے ابھی بھی حج نہیں کیا۔ اب حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے وہ آگے آ رہا ہے، اسی لیے حج کی توفیق اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بڑے اکابر علماء سے سنا ہے ایک آدمی مکہ میں اپنی زندگی کے 35 سال گزارا، مکے میں حرم میں 35 سال گزارا، ہندوستان آیا، رونے لگا، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بڑے افسوس سے کہنے لگا، درد سے کہنے لگا میں نے اپنی زندگی کے 35 سال حرم میں گزارے ہیں، مکے میں گزارے ہیں، 35 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی حج کی توفیق نہیں ملی، حج تو دور کی بات ایک جمعہ بھی حرم میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ تو کیا معلوم ہوا
اللہ سے حج کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اب حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ مختصر سن لیجئے، باقی مسائل علماء سے پوچھ لیجئے۔ سنو، کسی کے پاس اتنی زمین ہے وہ زمین بیچنے کے بعد حج ہو سکتا ہے، تو پھر وہ زمین بیچ کر کے حج کو جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس زائد مکان ہے، 2-3 زائد مکان ہے، ایک مکان میں خود رہتا ہے، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گھر کا گزارا بھی پورا ہوتا ہے، زائد جو مکان ہے کرائے پر دیا ہوا ہے، وہ زائد مکان بیچنے کے بعد حج ہو سکتا ہے، تو پھر وہ مکان بیچ کر کے حج کو جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس 2 ایکڑ زمین ہے، اس سے پیداوار ہوتی ہے، اناج مارکیٹ میں بیچتا ہے، اسی سے گھر کا گزارا پورا ہوتا ہے، 1 ایکڑ زمین پر سال بھر کا گزارا پورا ہو جاتا ہے، 1 ایکڑ زمین بیچنے کے بعد حج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایکڑ زمین بیچ کر کے حج کو جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس زائد سواریاں ہیں، 2 سواریوں میں گزارا ہو سکتا ہے، زائد سواریاں ہیں، وہ زائد سواریاں بیچنے کے بعد حج ہو سکتا ہے، تو پھر وہ زائد سواریاں بیچ کر کے حج کو جانا فرض ہو جاتا ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ جی، تمہارے پاس جو زائد مال ہے، زائد دولت ہے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہاری حرام خوری کام کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ تمہارے نفس کے بری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جو زائد مال اللہ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ آج مسلمان زائد مال جو اللہ نے دیا ہے، ضرورت سے زائد وہ مال جو ہے اپنے خواہشات پر، اپنی حرام خوری پر، اپنے نفس کے خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں نکالتا۔ اسی طریقے سے کسی کی دکان تجارت 20 لاکھ روپے کی ہے، 15 لاکھ روپے کی ہے، 5 لاکھ روپے کا سامان بیچنے کے بعد 15-20 لاکھ روپے میں دکان چل سکتی ہے، تجارت چل سکتا ہے، تو پھر 5 لاکھ روپے کا سامان بیچنے کے بعد حج ہو سکتا ہے، تو پھر 5 لاکھ روپے کا سامان بیچ کر کے حج کو جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طریقہ حج فرض ہو گیا، مالدار تھا، حج نہیں کیا، تاخیر کیا، غفلت کی، سستی کی، حج نہیں کر سکا، بعد میں حالات ایسے بن گئے کہ اب یہ انسان غریب بن گیا۔ اب غریب ہونے کی وجہ سے حج کا فریضہ ابھی اس کے ذمے سے ختم نہیں ہوا، اسے حج کرنا پڑے گا۔ فقہ نے مسئلہ لکھا ہے، قرضہ لے کر قرضہ لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر قرضہ لے کر حج جانا ضروری ہے، اگر لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے، اے اللہ مالدار تھا، حج نہیں کر سکا، تاخیر کی گنجائش نہیں تھی، بعد میں اسے حالات بن گئے کہ غریب بن گیا، اللہ سے توبہ استغفار کرے، یا تو پھر موت کے وقت اپنے اولاد کو وصیت کر کے مرے کہ میری طرف سے حج کرو، یا مال چھوڑا ہے مال وراثت میں کتوں کی طرح درندوں کی طرح نہ کھا جاؤ، پہلی فکر اس بات کی کرو کہ اس کے تہائی حصے سے حج ہو سکتا ہے، تو پھر حج کرنا ضروری ہوگا۔ یا پھر اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کر لیتے ہیں تو پھر اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے حج فرض ہو گیا، تاخیر ماں باپ بیمار ہیں، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، علاج و معالجہ کرنے والا کوئی نہیں، تاخیر کی گنجائش ہے۔ ہاں، اگر دوسرے بھائی یہ بول رہے ہیں کہ بھائی تم حج کے لیے چلے جاؤ، ہم اپنی والدہ اپنے باپ کی خدمت کر لیں گے، علاج و معالجہ کریں گے، تو پھر اس صورت میں حج کو جانا ضروری ہوگا۔ حج فرض ہو گیا، بیوی بیمار ہے، علاج و معالجہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو تاخیر کی گنجائش ہے۔ اگر بیوی کے حقیقی بھائی
چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، لالا کے بیٹے نہیں، محرم غیر محرم کا مسئلہ ہے۔ حقیقی بھائی بول رہے ہیں تم چلے جاؤ حج کے لیے، ہم اپنی بہن کو دیکھ لیں گے، یا تو پھر سسرال والے یہ بول رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ ہم اپنی بیٹی کو دیکھ لیں گے، تو پھر اس صورت کے اندر حج کو جانا ضروری ہوگا۔ زمین خریدنے کے لیے، پلاٹ خریدنے کے لیے، گھر بنانے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ذی قعدہ کی 1 تاریخ سے پہلے گھر بنا لیا، گھر خرید لیا، پلاٹ خرید لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ذی قعدہ کی 1 تاریخ آ گئی، جو پیسے گھر بنانے کے لیے، گھر خریدنے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں سے گھر بنانے کے بجائے، گھر خریدنے کے بجائے حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ذاتی مکان بنانا فرض نہیں ہے۔ کیا ذاتی مکان قبر میں لے کر جاتے ہیں؟ اسی طریقے سے حج فرض ہو گیا، کوئی بیٹی کی شادی کے لیے 4-5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے 4-5 لاکھ روپے میں حج فرض ہو جاتا ہے، تو پھر حج کرنا ضروری ہے، فرض ہے نہیں۔ یہ پیسے بیٹی کی شادی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ 3-4 لاکھ روپے شادی میں خرچ نہیں ہوتے، جو خرچہ ہے وہ لڑکے والوں پر ہے، ولیمہ مہر ادا کرنا لڑکی والوں کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہے، اگر وہ تم خرچے کرتے ہو تو تمہاری مستی ہے۔ 3-4 لاکھ روپے بیٹی کی شادی میں خرچ نہیں ہوتے ہیں، وہ تمہاری مستی ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر حج ہو جاتا ہے تو پھر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، اور آنے والے داماد کو جو بھکاری بن کر آیا ہے اسے نہیں دینا۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن کرتے نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے موت کا، مر جانے کا، کہ وہ دور سفر ہے، دوسرا ملک ہے، سعودی عرب جانا ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، وہاں جانے کے بعد سب پرائے ہیں، پرسان حال کوئی نہیں، اور گردش اتنی رہے گی کہ کسی کے پیر کے نیچے آ کر کے مر جائیں گے۔ اللہ کے بندو، وہاں مرو گے، جنت البقیع میں دفن کیا جاؤ گے۔ وہاں کی موت انبیاء علیہ السلام نے بھی مانگی ہے، اے اللہ مکہ شہر کی موت نصیب فرما۔ یہاں مرو گے، سنو، یہاں مرنے کے بعد بھی تمہارا ایصال ثواب بدعات کے طریقے پر ہوگا، 3 دن 9 دن چلہ برسی بدعت کے طریقے پر تمہارا ایصال ثواب ہوگا، وہاں مرو گے، سنت کے مطابق تمہارا ایصال ثواب ہوگا۔ ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ علماء سے معلوم کیجئے، 3 دن 9 دن چلہ برسی سب ختم کر دیجئے۔ نہیں، لالا نہیں مانتے، پھوپھی نہیں مانتی، دادی نہیں مانتی، کون بول رہا ہے؟ دعوت کا کام کرنے والا ساتھی جو اس کی زبان پر اللہ کی توحید کو قائم کرنا تھا وہ بول رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ دیندار بولنے والا سن، جب تو مرے گا تیرا ایصال ثواب بھی بدعت کے طریقے پر ہوگا۔ کہاں گیا تیرا چلہ 4 مہینے دعوت کا کام کرنے والا؟ تیری دعوت کہاں گئی کہ مرنے کے بعد بھی سنت کے مطابق تیرا ایصال ثواب نہیں ہو رہا ہے، بدعت کے طریقے پر ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے، حج نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اب حج کو جا کر آئیں گے تو حاجی صاحب کہیں گے، عورت حج کو جا کر آئے گی حاجی صاحبہ کہیں گے۔ اب گناہوں سے بچنا ہے، ناجائز تعلق بھی نہیں ہوگا، سود کا کاروبار بھی نہیں چلے گا، رشوت کا کاروبار بھی نہیں چلے گا، نفس کے حرام خوری کے خواہشات بھی نہیں چلیں گے، اس لیے حج نہیں کرتے۔ اور بعض لوگوں پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن حج نہیں کرتے۔ حج فرض ہو جاتا ہے نوجوانوں پر، حج نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اماں باوا ابھی حج نہیں کرے تو میں کیسے حج کروں؟ اماں باوا حج نہیں کرے تو میں کیسے حج کروں؟ لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سنائیں گے؟ لوگوں کو کیا بھی بولنے دو، شریعت کی سنو۔ شریعت کہتی ہے کہ حج تجھ پر فرض ہوا ہے تو ہی حج کرے گا، ماں باپ پر ابھی فرض نہیں ہوا ہے، نماز تجھ پر فرض ہے تو ہی پڑھے گا، ماں باپ آ کر پڑھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے، نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا،
سنو، حج کرنے کے لیے شادی کا ہونا ضروری نہیں ہے، نکاح کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ وہ تمہاری دعوت کے اندر، تبلیغ کے اندر ہوگا کہ بیرون جانے کے لیے نکاح کا ہونا، شادی کا ہونا ضروری ہے، لیکن حج کرنے کے لیے شادی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حج کرنے کے لیے استطاعت کا ہونا، مال کا ہونا ضروری ہے۔ یا مال مل گیا حج فرض ہو گیا، لڑکی مل گئی وہاں شادی ہو گئی۔ بعض نوجوان پر حج فرض ہو جاتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ حج کو جا کر آئیں گے، اب سود کا کاروبار بند پڑ جائے گا، رشوت کا کاروبار بند پڑ جائے گا، اور گناہ ابھی نفس کے چونچلوں کو پورا کرنے دو، بڑھاپے میں جا کر کے حج کر لیں گے۔ پہلے یہ جوان پکا حرام خور بنے گا، اس کے بعد بڑھاپے میں جائے گا حج کرنے کے لیے۔ حج جوانی کی عبادت ہے، بڑھاپے کی نہیں ہے۔ البتہ بڑھاپے میں فرض ہو گیا تو پھر جانا ہی جانا ہے اس کے لیے۔ حج اصل میں جوانی کی عبادت ہے۔ بوڑھا ہو گیا، کھڑے ہو کر کے سیدھا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا سیدھا آ کر کے مسجد نہیں آ رہا ہے، کیا کعبۃ اللہ کی طواف کرے گا؟ کیا مینا مزدلفہ کے اندر گردش کرے گا؟ کہاں صفا مروہ کی دوڑ لگائے گا؟ صحیح فریضے کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے حج جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہے۔ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حج فرض ہو گیا پھر بھی حج نہ کیا، حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، او یہودین او نصرانین، یا تو یہودی بن کر کے مرے یا تو نصرانی بن کر کے مرے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حج کی توفیق۔ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن کرتے نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ ڈر رہتا ہے، خوف رہتا ہے موت کا، مر جانے کا، کہ وہ دور سفر ہے، دوسرا ملک ہے، سعودی عرب، جہاز کا سفر ہے، وہاں جانے کے بعد سب پرائے ہیں، پرسان حال کوئی نہیں، اور گردش اتنی رہے گی کہ کسی کے پیر کے نیچے آ کر کے مر جائیں گے۔ اللہ کے بندو، وہاں مرو گے جنت البقیع میں دفن کیا جاؤ گے۔ وہاں کی موت انبیاء علیہ السلام نے بھی مانگی ہے، اے اللہ مکہ شہر کی موت نصیب فرما۔ یہاں مرو گے، سنو، یہاں مرنے کے بعد بھی تمہارا ایصال ثواب بدعت کے طریقے پر ہوگا۔ 3 دن 9 دن چلا برسی بدعت کے طریقے پر تمہارا ایصال ثواب ہوگا۔ وہاں مرو گے، سنت کے مطابق تمہارا ایصال ثواب